کل میں گیا تھا براڈفورڈ، وہاں پروگرام تھا مفتی سیف الاسلام صاحب کے یہاں جامعہ خاتم النبیین میں. تو اس کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مفتی سیف الاسلام صاحب وہ خواب سنانے لگے کہ اٹلی میں کوئی بنگلہ دیشی بھائی رہتے ہیں، نیک طبیعت کے ہیں، تو انہوں نے خواب دیکھا اور انہوں نے بنگلہ دیش کے مفتی صاحب جو ان کے متعلق ہیں ان کو اس کا معنی پوچھا، تعبیر پوچھی، اور مفتی صاحب نے وہ خواب وہاں بیان کیا تو بنگلہ دیش میں وائرل ہو گیا وہ خواب. تو اس میں انہوں نے یہ کہا، بھائی مامون ان کا نام ہے جو اٹلی میں رہتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ کورونا وائرس ان کے خواب میں انسان کی شکل میں. انہوں نے پوچھا تو کون؟ کہا کہ میں کورونا وائرس ہوں. کہا اچھا تم کب آئے؟ کہنے لگے ہم 29 اکتوبر کو آئے، جب وہ ووہان میں پھیلا نا، 23 یا 29 اکتوبر کا. تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں آئے؟ تو کہا اس لیے کہ چائنا والے یہ ویگر مسلمانوں پر بہت ظلم کر رہے تھے، تو وہاں ایک نیک خاتون تھی، اس کا نام عائشہ بتایا، عائشہ تھا، اس کو 3 چائنیز مل کر ریپ کر رہے تھے. انہوں نے اس کے منہ پہ پٹی مار دی، وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی. تو اس نے اپنے دل دماغ میں اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ مجھے کیوں اس طرح میری عزت لوٹ رہے ہیں، اللہ تو میری مدد کر. تو اللہ پاک نے ہم کو بھیجا، ہم نے پہلے ان 3 چائنیز کو ختم کیا، وہ تینوں اس مرض میں مبتلا ہوئے اور ختم کر دیا ان کو. اور پھر جو اس پریزن کے گھاٹ تھے 2 جنہوں نے ان کو اندر بھیجا تھا، ان کو بھی ہم نے ختم کر دیا. یہ خواب میں وہ وائرس بول رہا ہے. اور پھر اس کو پوچھا کہ اب تمہارا کیا مقصد ہے، کیا ہے؟ کہنے لگے ہم چائنا والوں نے مظالم کیے، چائنا کو ختم کر کے رہیں گے، اس کو فقیر بنا کے چھوڑیں گے. اور پھر آگے کہاں جاؤ گے؟ کہا پھر ہم ایران جائیں گے، کیونکہ وہاں قرآن پاک کی بہت بے حرمتی ہو رہی ہے، صحابہ کی بہت گستاخیاں ہو رہی ہیں. اس کے بعد ہم انڈیا جائیں گے، کیونکہ وہاں بھی بہت مظالم ہو رہے ہیں، ان کو بھی، ان کی معیشت بھی ختم کریں گے. مسلمانوں کو لگیں گے ہمارے یہاں، کیونکہ وہ بنگلہ دیشی ہیں. تو کہا کہ جو مسلمان دین پر چلتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ان کو تو ہم نہیں لگیں گے کیونکہ ان کے وضو کی چمک ہم کو نظر آتی ہے. لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اور دوسروں سے اپنا میل جول رکھتے ہیں غیر مسلموں سے، ان کو بھی پکڑیں گے. یہ خواب ہے. اب یہ خواب میں اللہ پاک کبھی کچھ اشارے کرتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا تو اللہ کی ہے، اللہ چلاتے ہیں، اور اللہ پاک کے یہاں مظلوم کی آہ جو ہے پہنچ جاتی ہے. اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، شور نہیں ہے. اللہ پاک جب پٹائی کرنے پہ آتے ہیں تو آن فان میں، جہاں اللہ نے وہاں نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ختم کیا تھا، تو یہ اللہ نے ان چائنیز پر ایک بیٹ اور ایک سنیک کو مسلط کر دیا، ایک چمگادڑ اور ایک سانپ، اور اس کے ذریعے یہ بیماری اللہ نے ان میں ڈال دی. اب اس کے اسباب ظاہری کوئی بھی ہو، کوئی کہے مین میڈ ہے، تو بھئی مین میڈ تو اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی انسان کچھ کرتا ہے تو اس کو بخار چڑھ جاتا ہے، غلط چیز کھا لی تو درد سر ہو گیا، غلط چیز کھا لی تو بخار آ گیا، یا ٹیمپریچر ذرا بڑھ گیا تو یہ ہو گیا، کم ہو گیا تو وائرس فلو ہو گیا. تو یہ اسباب کے درجے میں کسی نے کوئی شرارت کی ہو، کوئی اسباب کی ہو، وہ اسباب تو ہوتے ہیں، لیکن ان اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑا عذاب آیا ہوا ہے اور بہت بڑھ رہا ہے. اکانومی پہ کتنا یہ مار پڑ رہی ہے. پیٹرول کی پرائس سعودی نے آج گھٹا دی تو ساری دنیا میں کوہرام مچ گیا. اور کیا ہوگا؟ اور پھر جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں وہ ایسے ڈرے ہوئے ہیں، خدا کی پناہ، ٹیسکو اور سینبری سب ختم ہو رہا ہے، استنجا کرنے کے رول نہیں مل رہے ہیں، سینیٹائزر نہیں مل رہا ہے، یعنی لوگ دیوانے ہو گئے ہیں. اچھا اس میں ان کو پوچھا گیا، چلو وہ تو ہم چھوڑ دیتے بہرحال، لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ بالکل یعنی ایسی لگ رہی ہیں کہ یہ من جانب اللہ، اس خواب کے ذریعے سے ذرا کوئی بات ہم کو اشارہ کیا گیا ہے. اور یہ چائنیز جو ہیں انہوں نے تو بہت ظلم کیا ہے.
تو اس ظلم کی سزا بھگتیں گے. اب کس نے کہا تھا کتنا دندنا رہے تھے ہم اسلام کو مٹا کر رہیں گے, قرآن نہیں پڑھنے کا, روزہ نہیں رکھنے کا, بائی فورس لوگوں کو کھلاتے پلاتے تھے. اور اب وہی چائنیز مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم وضو کس طرح کرتے ہو, ہم کو دکھاؤ, ہم کو وضو کرنے دو. فرینچ والے برقع پہننے کو منع کر رہے تھے, اب خود حکم دے رہے ہیں کہ نقاب پہنو, سب ماسک پہنو, اور مسلمان عورتوں بھی کہ تم بھی پہنو اپنے منہ کے اوپر. تو یہ اللہ کی بات یہ عجیب ہے, اللہ کی حکمتیں ہیں. بہرحال اس وائرس نے ساری دنیا کو اونچ نیچ پیدا کر دی ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ شریر لوگ جو ہیں وہ بھی کام کر جائیں گے کہ اپنی کمپنیوں کا گھاٹا نقصان ہو رہا ہو, ریڈنڈنسی نہ دینا ہو, تو بہت سو کو اس بہانے سے ریڈنڈنٹ کر دیں گے, کمپنی کا گھاٹا کر دیں گے, اس کو لیکویڈیٹ کر دیں گے کہ ہم کو تو بینکرپٹ ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ختم. کسی نے آج وہ دبئی سے ویڈیو بھیجا, ساری ہوٹلیں خالی ہیں, دکانیں بند ہیں, پرمیننٹ بند ہو گئی, کتنی ہوٹلیں کتنی دکانیں, کہ کوئی آ ہی نہیں رہا ہے. ویسے ہی بزنس بہت ٹھپ تھی اور اس سے تو اور ختم ہو گئی. اور کسی نے آج یہ بھی بھیجا کہ بھئی سعودی کوئی گیا ہو تو جلدی فلائٹ پکڑ کے واپس آ جائے, کیونکہ انہوں نے بعض ملکوں کی فلائٹیں بند کر دی ہیں, اب شاید کہیں ہماری بھی بند نہ کر دیں تو کوئی پھنس جائے گا وہاں. تو اس لیے یہ سب بہت ہائپ ہو رہی ہے, لیکن ہمیں بھی اس میں چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وائرس یہاں بھی آ گیا ہے, یہاں بھی کچھ کیس ہو گئے ہیں. تو بولٹن میں بھی سنا ہوا ہے, بری میں بھی ہوا ہے, اور جگہوں پر بھی. تو یہ کنیکشن ہیومن انسان سے انسان میں یہ پھیلتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ مصافحہ مت کرو, ہینڈ شیک نہیں. تو چائنیز وہ گاڑی میں سے نکلا اور فٹ شیک کر رہا ہے, ایک دوسرے کو پاؤں سے مصافحہ کر رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی مصافحہ تو مستحب ہے, اصل سنت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ بعض مرتبہ ہینڈ شیک تو کرتے ہیں لیکن سلام نہیں کرتے. تو اس لیے اصل سنت مصافحہ مت کرو, مستحب ہے. ابھی حالات ہیں, وائرس ہے, تو ہینڈ شیک نہ کرو, سلام کرو, وربل سلام کر دو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو اصل سنت ہے اس پر عمل کر لو. بعض نے ٹویٹر پر یہ بھی کہا کہ بھئی اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو ملو تو نمستے نمستے کرو, یوں کر کے, حول ولا قوت الا باللہ, یوں ہاتھ سے نمستے کرنے کے بجائے ہمارا اسلام کتنا اچھا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پیس بی اپون یو اینڈ Allah's mercy and his blessings. کتنی پیاری دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو, تم ہر بیماری سے سلامت رہو, تم کو کوئی بیماری نہ لگے, محفوظ رہو, سلامت رہو. اور ورحمۃ اللہ, اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں, اور برکات اللہ کی برکتیں تمہارے اوپر آئیں. کتنا پیارا ہمارا گریٹنگ ہے اور ملاقات کا طریقہ ہے. تو سلام کر لیا کرو, مت کرو ہینڈ شیک, مصافحہ, اگر یہ ڈر ہے. اگر کسی کو لگ گیا تو اس کے پاس خبر لینے کے لیے جاؤ, نو پرابلم, مصافحہ مت کرنا, لیکن پاس بیٹھ کر اس کو تسلی دینا, بھئی یہ تو ایک چھوٹا سا فلو جیسا ہے, ٹھیک ہو جائے گا, فکر نہ کرو. اور ہمت دو, ہمت دلاؤ اس کو, اور ڈرو نہیں کہ مجھے لگ جائے گا. اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کچھ نہیں لگتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. میں نے اس دن جمعہ کے بیان میں کہا کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے سورت میں اس طرح کا تعاون آیا تھا, وہ تو ریئل تعاون تھا, ایسا وہ ہوہا نہیں تھا زیادہ, لیکن واقعی وہ تعاون تھا. اس میں کئی ہزار آدمی مر گئے تھے. تو اس میں ہندو تو سب منہ پہ ماسک پہن کے گھومتے تھے, اور مسلمان بنداس کھلے منہ گھومتے تھے. ہندوؤں کا کوئی آدمی مر جائے تو ان کو فون آئے کہ بھئی تمہارا آدمی یہاں مرا ہوا ہے, تو وہ کہتے بابا بس کسی کو پیسہ دے کے جاؤ, اس کو لے جا کے جلا دو اس کو. خود اس کے رشتہ دار بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے, چھوٹ کرتے تھے. اور مسلمانوں میں کوئی مر جائے تو ہمارا نمبر دے رکھا تھا کہ فلاں مسجد میں فلاں محلے والوں کو فون کرو, اگر کوئی مسلمان مرا ہوا ہو. وہ یہ لوگ جاتے دلیری کے ساتھ, اس کی لاش اٹھا کے لاتے, اس کو غسل دیتے, اس کو نہلاتے, کفن پہناتے, دفن کرتے. کسی کو کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے, تو راندیر میں ان کے گھر کے باہر وہ ہندوؤں کی لین لگ جاتی تھی, عورتوں کی دم شم کرانے کے لیے. بچوں کو لے کر کے کھڑی ہیں, پانی کا بوتل لے کر کھڑی ہیں کہ بابا دم کر دو, بابا دم کر دو. کیونکہ حضرت مولانا ذرا اونچے قد کے تھے, سفید بال تھے, گورا گورا چہرہ تھا, خوبصورت تھے, وجاہت تھی, ایک رعب تھا حضرت مولانا کا, ان کی نیکی تھی, تقویٰ تھا, اس کا اثر تھا. تو وہاں باہر کھڑے رہتے تھے, پانی پر دم کروا کے لے جاتے تھے. تو ہمیں تو کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہم مسلمان ہیں بھائی, ہمارا تو ایمان یقین اللہ کی ذات پر ہے, ہمیں گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے.
یہ سب خوف ہراس نکال دینا ہے. اگر یہ عذاب آیا بھی ہے تو انشاءاللہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر کسی کو کچھ ہوا بھی، فرض کرو اگر لگ گیا اور وہ مر بھی گیا، تو حدیث میں کیا کہا ہے؟ اس کو شہید کا درجہ ملے گا. کہ طاعون میں جو مر جائے، ایسے امراض میں، وبائی امراض میں، اللہ اس کو شہید کا درجہ دیتے ہیں. تو ہمیں گھبرانا کیا ہے؟ ہمارے تو ہر کام میں خیر ہے، ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ اب بات کہاں سے کہاں چلی گئی. یہ کورونا وائرس جو ہے یہ بھی ایسا لگتا ہے خدا کی طرف سے کوئی بہت بڑی آفت آئی ہے، اور دنیا کو سب نظام اس کا تتر بتر اونچ نیچ اس کے ذریعے اللہ نے آن فان سیکنڈ میں سب کا دماغ درست کر دیا. چینکوں کا بھی دماغ ٹھیک ہو گیا، درست ہو گئے. اللہ پاک جو ہے اس آفت مصیبت سے ہماری سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور اگر یہ آفت آئی ہے عذاب کی شکل میں، تو خدا جن پر مسلط کرنا چاہے، جن کو سدھارنا چاہے، خدا ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، کچھ سمجھ دے، کچھ مسلمانوں پر رحم کرنے کی توفیق دے، اور ظلم کرنے سے ان کے ہاتھ پکڑ لے اور روک لے ان کو تباہی سے. اللہ پاک ان کو بھی بچا لے. اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما دے. کچھ لوگ ہیں ہانگ کانگ میں مسجد میں آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا وضو کا طریقہ کیا ہے، ہم کو دکھاؤ، ہم بھی اس طرح وضو کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے ویگر کے علاقوں میں جو مسجدیں چائنا والوں نے بند کر دی تھی وہ مساجد کھول دی کہ تم جاؤ اپنی مسجدوں میں جاؤ نماز پڑھو.